ایم نائرہ صبر فرام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں فرقہ واریت اتنی زیادہ ہے, خاص طور پر پاکستان میں. اگر یوتھ میں سے میں اپنا کوئی مسئلہ لے کر جاتی ہوں ایک عالم کے پاس, تو وہ اس کو اپنے مطابق بیان کریں گے, اپنے مسلک کے مطابق اس کو بیان کریں گے. وہی مسئلہ اگر میں کسی دوسرے عالم کے پاس لے کر جاتی ہوں تو وہ اس کو اپنے مسلک کے حساب سے, اپنے مسلک کے مطابق اس کو بیان کریں گے. تو یہاں تو پھر میں ڈیوائیڈ ہو گئی, میرا مائنڈ ڈیوائیڈ ہو گیا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ خود اس معاملے میں ڈیوائیڈڈ ہیں. تو وہ یوتھ کو کس بہاف پہ بلیم کرتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہے, اور آگے جو ملک کی بھاگ دوڑ ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے, تو یہ کیسے سنبھالیں گے؟ ٹھیک ہے, آپ کا نقطہ یہ کہ دین صحیح معنوں میں آپ تک پہنچ نہیں رہا, سکھایا نہیں جا رہا, اس کی انٹرپریٹیشن آپ تک صحیح نہیں پہنچ رہی ہے, مختلف اوپینینز آ رہی ہیں, سو یوتھ کنفیوزڈ ہے. یہ ویس نورانی صاحب, یہ سوال اس کا جواب آپ دیجیے گا. آپ نے پہلے بھی بات کی تھی فرقہ واریت کے حوالے سے. پہلی سب سے بڑی ضروری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نظام تعلیم ہی پورا پاکستان میں ایک جیسا نہیں ہے. جو بچہ لمز میں پڑھ رہا ہے, یا جو بچہ گرامر اسکول میں پڑھ رہا ہے, یا جو بچہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے, اس کو تینوں کو مختلف تعلیمیں دی ہوئی. یہاں پہ اگر آپ پرانے زمانے میں چلے جائیں, پاکستان کے اندر, پاکستان بننے کے بعد جتنے بھی کرسچن مشنری اسکولز تھے وہاں پہ پڑھائی سکھائی جاتی تھی. وہاں پہ کوئی پرائیویٹ اسکول کی مافیا نہیں ہوتی تھی. وہ اپنا مشن سمجھ کے آپ کو تعلیم دیتے تھے اور تعلیم آپ وہاں سے حاصل کرتے تھے. آج پاکستان میں پرائیویٹ اسکولز کی مافیا ہے, گورنمنٹ اسکول کی ایک الگ مافیا ہے, اور ایلیٹ اسکول کی الگ مافیا ہے. تو نظام تعلیم تو یہاں پہ ہی کولیپس کر جاتا ہے آپ کا, جو آپ کی سوچ اور اپروچ کو ٹوٹلی چینج کرتا ہے. ایک نظام تعلیم نہیں ہے, جبکہ پوری دنیا میں موجود ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں ہے اور باقی سب پاکستان میں ہے اور کہیں اور نہیں ہے, اور یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے. نہیں, وہاں دوسرے ممالک میں موجود ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. دوسری بات سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ اسلامی نژادی کونسل میں سفارشات پیش کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جایا جائے, تو اتنا بڑا جو ہیومنگس قسم کا ایک آپ اس کو فیڈ کرتے ہیں, کروڑوں روپے کی آپ اس کو تنخواہیں لوگوں کو دیتے ہیں, اور اس نظام اس ادارے کا جب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے. تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جب جاتے ہیں تو مسئلے کرتے ہیں. میں نے وہی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا المیہ یہ ہے, خاص طور پہ آج کل 2000 جب ہمارا 20 شروع ہوا ہے, اس کے بعد سے یہ 1999 سے لے کے بعد میں ہمارے بہت سارے ایسے ہر مکتب فکر کے اندر لوگ موجود ہیں جو فاشسٹ تقریریں کرتے ہیں, جو فاشسٹ تقریریں کر کے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرتے ہیں, اور آپ کو پھر ایک شکل آ جاتی ہے رائٹ ونگ کی جو کہتا ہے اسلام ہی سب کچھ ہے, اور لیفٹ ونگ والا کہتا ہے ہم اسلام سے بیزار ہیں. تو سوسائٹی میں بیلنس ختم ہو گیا ہے. وہی میں بار بار ریپیٹ یہی کر رہا ہوں کہ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بدگمانیاں پھیلتی ہیں, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے اور فریب ہے. اس لیے کیونکہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. قانون تو موجود ہے, قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, کیونکہ عدل کا نظام جو ہے وہ انتہائی کمزور اور بوسیدہ ہو چکا ہے. میرا نام حیان خان ہے اور میں میس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال اویس نورانی صاحب آپ سے ہے کہ غیر مسلم ممالک جو ہیں وہاں پر انسان کی بنیادی حقوق اتنے پرووائڈ کیے جاتے ہیں کہ وہاں پر لوگ بہت خوش ہیں اور مطمئن بھی ہیں, لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں تو ہم پاکستان میں رہ کر, جو ہمارا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہم لوگ یہاں پر مطمئن نہیں ہیں, ہم یہاں پر خوشحال زندگی نہیں گزار رہے, حالانکہ یہ ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا. تو یہ کیا وجہ ہے اور یہاں پر کیوں نہیں یہاں پر ہم خوش مطمئن ہیں؟ تو اویس نورانی صاحب صحیح ہے, جو ہمارے اسلامک لاز تھے ان کا نفاذ آپ کو وہاں بہت سارے ویسٹرن کنٹریز میں, خاص طور سے میں حوالہ دیتی ہوں اسکینڈینیوین کنٹریز میں, آپ کو عمر لاز نظر آتے ہیں جو خلیفہ دوم کے نام سے وہاں قوانین چل بھی رہے ہیں. نورانی صاحب کوئکلی جواب دیجیے گا, پھر راضیہ صاحبہ کی طرف مجھے جانا ہے. نہیں, تھینک یو جی, بہت شکریہ, تھینک یو. دیکھیں, سب سے پہلی امپورٹنٹ بات یہ کہ سعدیہ نے کہا کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں نہیں, یو کے اندر عمر لا موجود ہے, ان کا ویلفیئر کا نظام اسی طرح موجود ہے. مگر آپ انسانیت کی بات نہ کریں. آپ انسانیت کی اگر بات کریں گے تو ویسٹ کے اندر جو نظام انسانیت کا ہے وہ آپ کو آج فلسطین میں بھی نظر آ رہا ہے, کشمیر میں بھی نظر آ رہا ہے, اور دنیا بھر میں نظر آ رہا ہے. تو انسانیت کے اوپر کوئی ہمیں ویسٹ کا ملک لیکچر نہ دے. ہاں, ان کا نظام ایڈمنسٹریشن لیول تک
میں اس کو ایگری کرتا ہوں کہ وہاں پہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے, یہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. میرا نام فرح ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. یہاں پر تینوں علماء کرام سے یا میم سے جب بات ہوئی ہے تو ایک چیز بڑی کلیئر نظر آتی ہے کہ ہر کوئی ایک نہ ایک پوائنٹ پہ آ کے تقسیم نظر آتا ہے. اسی طرح جب علامہ صاحب نے بات کی کہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اور سب کو سننا اور دیکھنا چاہیے, تو ایک پوائنٹ پہ جب ہمارے علماء کرام نہیں آ سکیں گے تو وہ عوام کو یا لوگوں کو کیسے ایک پوائنٹ پر لے کے آئیں گے. یہی بات پھر آتی ہے کہ سیاسی جو کارکنان ہیں یا جو سیاسی لیڈران ہیں ان کا بھی ایک پوائنٹ کلیئر نہیں ہے. تو جب بیس ہی ایک نہیں ہو رہی ہے تو آگے چیزیں ایک پوائنٹ پہ کیسے آئیں گی؟ مفتی صاحب سوال آ گیا کہ منقسم اوپینین ہے. اچھا چل ٹھیک ہے, دونوں سے لے لیتے ہیں جواب. جی 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 چلیں بتائیے. آپ نے شاید سنا نہیں, جو اسٹوڈنٹ جنہوں نے سوال کیا, آپ نے شاید پورا سنا نہیں. مجھے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جمعے کا خطبہ جو ہے اس کا پیٹرن اسٹیٹ کا کام ہے, اس کو ڈیزائن کر کے رکھے. یہ جو ہمارے لوگ کھڑے ہو کر اپنی مرضی سے خطبے دیتے ہیں اور فاشزم پھیلاتے ہیں اور تغریب دیتے ہیں, ذہنیت کو چینج کرتے ہیں, مینٹیلٹی لیولز کو چینج کرتے ہیں, اس کے لیے اسٹیٹ کا کام ہے. پوری دنیا میں دیکھیں نا آپ, سعودیہ, قطر, بحرین, کویت, اینی ویئر ان دا مڈل ایسٹ آپ چلے جائیں, مسجدوں کے اندر خطبے کا ایک پیٹرن ہے کہ وہ اسی پیٹرن کے اوپر خطبے کرتے ہیں. اس کے بعد کوئی خطبہ نہیں ہوتا ہے یا کوئی بیان نہیں کیا جاتا ہے جو اس قسم کا ہو کہ جس میں اسلام کی تشریح کم اور فاشزم. جب تک اسٹیٹ جمعے کے خطبے اور مساجد کے اندر جو بیان ہو رہا ہے اس کو مانیٹرنگ سسٹم کو فعال نہیں کرے گا تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی, اور اس ملک کے اندر موب اور جتھے تیار کیے جائیں گے اور لوگوں کو, بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جائے گا اور لوگوں کے ساتھ ظلم اسی طرح ہوتا رہے گا.